نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كلام المجيد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و ناظرین، آج میں نے سورہ عصر جو قرآن کریم کی مختصر ترین صورت ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں درست طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بظاہر مختصر سی صورت ہے، لیکن موضوعات اور عنوانات کے اعتبار سے اس میں بہت بڑا مواد ہمارے لیے موجود ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام جب مجلس میں اکٹھے ہوتے تھے اور پھر جب وہ مجلس کو اختتام کرتے تو ایک دوسرے کو سورہ عصر کی تلاوت کر کے سناتے تھے اور پھر الگ ہوتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ اگر صرف یہی ایک سورت نازل ہوتی اور باقی کچھ بھی نہ ہوتا پھر بھی انسان کی ہدایت کے لیے یہ کافی ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان در حقیقت خسارے میں ہے۔ زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس لیے کھائی ہے کہ زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ جن لوگوں نے، جن قوموں نے اللہ کے احکامات کی پابندی کی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، تو وہ سرخرو ہوئے، وہ کامیاب ہوئے۔ لیکن جن لوگوں نے، جن قوموں نے اللہ کی ہدایات سے روگردانی کی، اس کو چھوڑا، اس سے پہلو تہی کی، وہ ناکام اور نامراد ٹھہرے۔ یہ زمانے سے مراد انسان کی زندگی بھی ہے، اور زندگی کا ایک لمحہ گزرتا چلا جاتا ہے اور انسان کی عمر جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ انسان جو ہے وہ موت سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک تفسیر میں بڑی خوبصورت بات اس حوالے سے لکھی ہے کہ کسی مفکر نے بازار میں جاتے ہوئے ایک برف فروش کو جب یہ سنا اور وہ یہ آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، تو اس وقت اس نے کہا کہ مجھے سورہ عصر کی
جو اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اس کی سمجھ آئی کہ فی الواقع انسانی زندگی، انسان کی جو عمر ہے وہ برف کی طرح آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کی زندگی کا اختتام ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر یہ کہا کہ سارے کے سارے انسان جو ہے وہ خسارے میں ہیں، ان الانسان لفی خسر۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس خسارے سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اس خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ ان کی خصوصیات یا ان کا کریکٹر کیا ہوگا، اس کی شرائط کیا ہوں گی جو خسارے سے بچ سکتے ہیں، اس میں پہلی چیز اللہ نے بیان فرمائی الا الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ایمان کو اختیار کیا، وہ خسارے سے محفوظ رہ سکتے ہیں، خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ ایمان سے مراد اللہ کی کتاب، اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تمام کتابوں پر ایمان مراد ہے۔ اور یہ خالی خولی زبان سے کہہ دینا کہ میں ایمان لے آیا، میں مسلمان ہو گیا، نہیں، بلکہ دل سے تصدیق بالقلب، دل سے جو ہے وہ ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان اختیار کرنے کے فوراً بعد جو چیز ضروری ہے وہ عامل الصالحات ہے، نیک اعمال ہے۔ یعنی خالی خلی ایمان قابل قبول نہیں ہے، خالی خلی ایمان رکھنے والا اس خسارے سے، اس نقصان سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ ایمان کی پشت پر اعمال صالحہ موجود نہ ہوں۔ اعمال صالحہ ہوں گے تو اس کے نتیجے میں اس کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ اگر ایمان کی پشت پر اعمال صالحہ موجود نہیں ہیں تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، وہ ایمان کا جو دعویٰ ہے وہ جھوٹا تصور ہوگا۔ تو دو چیزیں، دو شرائط ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ سارے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس خسارے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کی دو شرائط، دو کریکٹرسٹکس جو ہے وہ ہم نے سمجھی ہیں، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ۔ اب یہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر بھی ہم خسارے سے محفوظ نہیں رہ سکتے جب تک کہ دو مزید شرائط ہم پوری نہ کریں۔ ایک چیز وتواصوا بالحق، کہ تواصی بالحق، جو حق ہم تک پہنچا ہے، جو تعلیمات اللہ اور اس کے رسول کی ہم تک پہنچی ہیں، ان کو دوسروں تک پہنچانا، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا، یعنی اس حق کو دوسروں تک پہنچانا، دوسروں تک اللہ کے اس پیغام کو منتقل کرنا، یہ جب تک ہم نہیں کریں گے تو ہم خسارے سے نہیں بچ سکتے۔ اب جب حق کے راستے میں انسان قدم اٹھاتا ہے، رواں دواں ہوتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے مشکلات آتی ہیں، اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف مصائب اور پریشانیاں اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ اور اسی طرح
کیونکہ انسان کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور وہ بھی جب انسان حق کے راستے میں رواں دواں ہوتا ہے، حق کے راستے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، تو اس کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور مختلف ہیلے بانوں سے وہ اس کو اس کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو ایسے میں انسان کے اندر جو ہے وہ صبر اور عزمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس لیے فرمایا کہ وتواصوا بالصبر، یعنی دو چیزیں جب تک وہ نہیں کرے گا، ایک حق کی وصیت، حق کو پہنچانا، حق کو دوسروں تک پہنچانا، اور دوسرا تواصی بالصبر یعنی صبر کی تلقین، تو یہ دو چیزیں بھی ضروری ہیں۔ اگر یہ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں، اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر نہیں ہے، تو پھر بھی ہم خسارے سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے کہ یہ جو حق کا راستہ ہے، یہ دشوار گزار گھاٹی اس کو کہا گیا ہے، اس پر جو ہے وہ آسانی سے اس راستے پر چلنا، جدوجہد کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ وہی لوگ اس راستے پر آسانی سے چل سکتے ہیں جن کے اندر صبر کی صفت موجود ہو، اور صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ صبر سے مراد مشکلات کو، مصائب کو اور پریشانیوں سے پر جو ہے وہ اس پر بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، ان کو اچھے طریقے سے برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ نیکی پر قائم رہنا، ڈٹ جانا، یہ بھی صبر ہے۔ اور اسی طرح برائیوں سے بچنے پر صبر کا مظاہرہ کرنا، اور جب برائیوں کا موقع ملے اس وقت انسان اپنے آپ کو ضبط میں رکھے اور صبر کا مظاہرہ کرے اور ان برائیوں سے بچتا چلا جائے، تو یہ بھی صبر ہے۔ یعنی نیکیوں پر ڈٹ جانا بھی صبر ہے، اور برائیوں سے بچ جانا یہ بھی صبر ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ چار خصوصیات جو ہے وہ جن لوگوں کے اندر موجود ہوں گی، ایمان،